السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور ہم سہیل وائس پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سرکش پارٹ 3 ایپیسوڈ نمبر 89۔ میری گاڑی شاید کچے میں جا کر الٹ گئی ہوتی، کیونکہ سڑک کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیوں اچھا خاصا چوڑا نالا بنا ہوا تھا۔ اس میں پانی نہیں تھا، نالے کے بعد بھی زمین ناہموار تھی۔ مٹی کے تودے، جھاڑیاں، نشیب و فریز، کیچڑ سبھی کچھ تھا، لیکن گاڑی بہرحال الٹنے سے بچ گئی۔ وہ ہچکولے کھاتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ سب مشین گن کا بریسٹ سکرین پر پڑا تھا۔ سکرین بھی دیگر تمام شیشوں کی طرح بلٹ پروف تھی، لیکن پھر بھی پریقین نہیں تھا کہ اتنے قریب سے اور عین سامنے سے گن کا بریسٹ سہ سکتی تھی۔ میں نے اپنے اعصاب بحال رکھے، گاڑی کی ہیڈ لائٹ آف کر دی۔ یہ اپنے آپ کو تن پر تقدیر چھوڑنے والی بات تھی، کیونکہ گاڑی کسی درخت سے بھی ٹکرا سکتی تھی، کسی بڑے تودے میں بھی جا کر دھس سکتی تھی اور کسی گڑھے میں بھی جا کر گر سکتی تھی۔ وہ علاقہ کچھ ایسا ہی تھا۔ چلتی گاڑی میں ہر طرف اندھیرا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر قدرے سکون کی سانس لے کر شاید منظر کچھ بہتر نظر آتا۔ میرے عقب میں بے مقصد انداز میں وقفے وقفے سے بریسٹ مارے جا رہے تھے، لیکن آواز ہر بار سمت کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ گڈرے سے اتر آئے تھے اور دیوانے کتوں کی طرح بہت تیزی سے میرے تعاقب میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ اندھیرے میں گاڑی کی رفتار خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میری گاڑی پٹرول اور ڈیزل دونوں سے چلتی تھی۔ اس وقت پٹرول پر تھی۔ اگر وہ لوگ بہت زیادہ ماہر مشتاق ہوتے تو چلتی ہوئی تیز ہوا کے باوجود پٹرول کی بو اور انجن کی ہلکی سی سرسراہٹ کا سراغ پکڑ کر بالکل صحیح سمت میں آ سکتے تھے۔ اگر میری گاڑی کسی حادثے کا شکار نہ ہوتی تو میں ادھر سے لمبا سا چکر کاٹ کر کافی آگے دوبارہ سڑک پر پہنچ کر فرار ہو سکتا تھا، مگر اندھیرے میں رسک اتنا ہی تھا جتنا حملہ آوروں کا سامنا کرنے میں تھا۔ اور پھر کچھ دل نے گوارا نہیں کیا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی کہ کسی نے عین سامنے سے مجھ پر حملہ کیا تھا اور میں دم دبا کر بھاگ جاتا۔ میں نے گاڑی ایک جگہ روک دی، لیکن انجن بند نہیں کیا۔ دروازہ کھلا چھوڑ کر میں باہر رینگ آیا۔ میں نے گاڑی کے خفیہ خانے سے رائفل بھی نہیں نکالی۔ وہ لوگ زیادہ دور نہیں تھے۔ میں صرف اپنا پسٹل ہی سنبھال کر رکوع کسی حالت میں دوڑتا چلا گیا۔ اس طرح گھات لگا کر ہونے والے حملوں کے سلسلے میں تجربات نے مجھے سکھایا تھا کہ جیت اس کی ہوتی ہے جو دشمن کی توقعات کے خلاف عمل کرتا ہے۔ میرا دشمن سے فوری طور پر کچھ دور نکل آنا درست تھا، لیکن مجھے چند لمحے کی مہلت مل چکی تھی۔ میں اس کی توقعات کے خلاف چل رہا تھا۔ حملہ آور جب یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی پر اچانک حملہ کر دیا، اسے بدحواس کر دیا ہے اور اس کا پلہ بھاری ہے، تو وہ یہی توقع رکھتا ہے کہ اس کا بھاگ نکلنے والا شکار مزید آگے ہی بھاگتا چلا جا رہا ہے، لمحہ بلمحہ حملہ آور سے زیادہ دور ہونے کی فکر میں ہوگا۔ لیکن میں سیدھا حملہ آوروں ہی کی طرف جا رہا تھا، واپس اسی سمت بڑھ رہا تھا جدھر سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک لمحہ پہلے سب مشین گن کی تڑ تڑ کے علاوہ G3 رائفل کی گرج بھی سنائی دی، لیکن جو ہی میں نے اس سمت بڑھنا شروع کیا، تمام گنیں یک لخت خاموش ہو گئی تھیں، گویا کسی غیبی طاقت نے انہیں بتا دیا ہو کہ میں ان کی طرف آ رہا ہوں اور انہوں نے میرے لیے گھات لگا لی ہو۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ مجھے کچھ ہوشیار ہونا چاہیے تھا۔ رکوع کی اسی حالت میں رہتے ہوئے میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے لگا۔ کہیں کوئی جھاڑی یا درخت نظر آتا تو ایک لمحے کو میں اس کی آڑ میں آ جاتا اور ہر بار نئے سرے سے گرد و پیش کا جائزہ لیتا۔ ہر طرف ایک ایسا سکوت طاری تھا جس کی تہہ میں موت چھپی ہوئی تھی۔ اب میں کافی بہتر طور پر اور خاصا دور تک دیکھ سکتا تھا، مگر کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ایک بار پھر میرا وہی احساس جاگ اٹھا کہ انسان بنیادی طور پر درندہ ہے۔ جب کسی کے لیے گھات لگاتا ہے تو بالکل درندہ معلوم ہوتا ہے،
دوسروں کے خون کا پیاسا، دوسرے کی زندگی کا دشمن، بار برداری کا گڈرا ایک بہت ہی بے زر سی چیز تھی۔ بچپن میں نے بہت ہی گڈرے دیکھے تھے، ان پر چڑھ کر کھیل کود بھی کی تھی، ان کی آڑ میں لکن مٹی بھی کھیلی تھی، لیکن آسودہ حالی کے دور میں بھی میں نے بارہا انہیں سڑکوں پر دیکھا تھا اور بڑی بے نیازی سے گاڑی ان کے قریب سے نکالتا لے گیا تھا۔ کبھی بھی میں نے ان کے بارے میں کچھ سوچا تک نہیں تھا، لیکن آج ایسے ہی بظاہر بے زر نظر آنے والے ایک گڈرے سے موت مجھ پر جپٹی تھی۔ عجیب چیز پر انہوں نے میرے لیے گات لگائی تھی۔ اگر آج بھی میں بے نیازی سے ہی اس کے عقب میں گاڑی رکھتا اور راستہ ملنے کا منتظر رہتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اس وقت درندوں کے وار سے محفوظ اتفاقاً یا پھر خوش قسمتی سے بچ نکلا تھا، مگر اب درندے پھر ایک دوسرے کی گات میں تھے۔ میں تیزی سے کچھ اور آگے بڑھا۔ غنیمت تھا کہ دوسرے لمحے مجھے چوپائے کی طرح چاروں ہاتھ پیروں کے بل گر کر چھپنے کے لیے مٹی کا ایک بڑا سا تودا میسر آ گیا، کیونکہ اسی لمحے مجھے کافی فاصلے پر نشیب سے ایک سایہ سا نمودار ہوتا دکھائی دیا تھا۔ فرشتہ اجل کی طرح وہ گن لیے یوں گڑھے کے کنارے پر ابھرا جیسے زمین نے اسے اپنے سینے سے اگایا ہو۔ ایک کے بعد دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا سایہ بھی باہر آ گیا۔ سب کے ہاتھوں میں گنیں تھیں۔ فاصلہ کافی تھا اور مجھے محفوظ سایوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے، پھر بھی ان کے بارے میں بہت سی باتوں کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ چاروں ڈھیلے ڈھالے سیاہ لباسوں میں تھے، غالباً شلوار قمیضیں تھیں۔ کمر کے مقام پر وہ سب دبلے پتلے نظر آ رہے تھے۔ یقیناً ان کے کمروں پر کچھ لپٹا ہوا تھا، غالباً گولیوں کی پٹیاں تھیں۔ انہوں نے یقیناً ڈانپے بھی باندھے ہوئے تھے۔ یہ انداز ڈاکوؤں والا تھا، مگر ان کا ڈاکو ہونا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکو گڈرے میں سوار ہو کر سست رفتاری سے عین سڑک کے بیچوں بیچ سفر نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا، اگر میں انہیں ایک معقول شکاری دکھائی دیتا تو وہ یکدم مجھ پر گولیوں کی بوچھاڑ کرنے کے بجائے مجھے روک کر لوٹنے کی کوشش کرتے۔ اگر انہیں صرف ایک اچھی گاڑی ہی کی ضرورت تھی، مالک خواہ ان کی طرف سے جہنم میں جاتا، تب بھی وہ اس طرح گاڑی پر برسٹ نہ مارتے۔ گاڑی کو کوئی ایسا نقصان پہنچ سکتا تھا یا اس کا ٹائر برسٹ ہو سکتا تھا جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر کہیں لے جانے کے قابل نہ رہتی۔ اس طرح تو ڈاکوؤں کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ چکر کچھ اور ہی تھا۔ وہ چاروں اسی سمت میں بڑھ رہے تھے جدھر میں گاڑی چھوڑ کر آیا تھا۔ گویا اس قسم کی آنکھ مچولی میں وہ ماہر تو تھے، مگر ساتھ ہی ان کے انداز میں ایک چھوٹا سا اناڑی پن بھی نظر آ رہا تھا کہ سب باجماعت میری تلاش میں بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بکھر کر اور زیادہ دور تک پھیل کر مجھے ایک طرف سے گھیرے میں لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے اپنے حساب سے بھی اس میں بھی کوئی مصلحت رہی ہوگی، تاہم وہ ایک دوسرے سے کچھ دور دور تھے اور چاروں کے چہرے مختلف سمتوں میں تھے، یعنی وہ چاروں طرف کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ مشین پسٹل کی رینج کافی تھی، اس کے باوجود میں نے چند لمحے انتظار کرنا مناسب سمجھا کہ وہ ذرا محفوظ فاصلے تک آ جائیں، لیکن اس انتظار کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ وہ در حقیقت میری طرف نہیں بڑھ رہے تھے بلکہ میرے سامنے سے گزرتے جا رہے تھے۔ مجھے ان چاروں کو تقریباً ایک ساتھ ہی نشانہ بنانا تھا، ورنہ میرے لیے الجھن پیدا ہو سکتی تھی، خواہ مخواہ زیادہ بھاگ دوڑ کرنا پڑتی، اور میں اس وقت زیادہ لمبی آنکھ مچولی کے موڈ میں نہیں تھا۔ شکار جب عین نشانے پر آیا ہوا تھا تو خواہ مخواہ اس موقع کو گوا کر اپنے آپ کو تھکانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب میرا اور ان کے درمیان فاصلہ گھٹنے کی بجائے بڑھتا دکھائی دینے لگا تو میں نے سینے کے بل لیٹے لیٹے مشین پسٹل ذرا بلند کیا۔ وہ چاروں شکار پر نکلے ہوئے درندوں کی طرح ذرا سی بھی آواز پیدا کیے بغیر حتی الامکان تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے اور بالکل صحیح سمت پر جا رہے تھے۔ صرف انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ میں وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ میں ٹریگر پر دباؤ بڑھانے ہی والا تھا کہ یکدم شک شک کی کئی آوازیں ابھریں اور ان میں سے 3 آدمی اچھل کر ادھر ادھر جا گرے۔ ان میں سے کسی کی کربناک چیخوں سے ماحول کا سکوت بھی چند لمحے کے لیے ٹوٹ گیا۔ نامعلوم سمت سے گولیاں آئی تھیں جو یقیناً سینسر لگی ریوالوروں سے چلائی گئی تھیں۔ سینسر بھی خاص قسم کے تھے جو مسلسل فائرنگ سے بھی جام نہیں ہوتے تھے۔
میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ گولیاں چلانے والے یقیناً حفیظ اور سردار تھے، جو میرے پیچھے خاصا فاصلہ چھوڑ کر گاڑی میں آ رہے تھے۔ انہوں نے دور ہی سے صورتحال دیکھ لی ہوگی۔ بڑی عمدگی سے اور بڑے صحیح موقع پر آ کر انہوں نے معاملے میں دخل دیا تھا۔ ان کی حکمت عملی کی خوبصورتی یہ تھی کہ نہ تو وہ مجھے ابھی تک کہیں نظر آئے تھے اور نہ ہی اندازہ ہوا تھا کہ وہ کس سمت میں موجود ہیں۔ چوتھے سیاہ پوش کی خوش قسمتی تھی کہ وہ گولیوں کی بوچھاڑ سے بچ نکلا تھا، اور اس نے حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمین پر کلا بازی کھائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا تھا۔ زمین اونچی نیچی تھی، کئی جگہ خاصے اونچے ابار موجود تھے، لیکن کوئی ابار ذرا بھی برابر نہیں تھا۔ وہ بدبخت سیاہ پوش گویا زمین سے چپک کر زمین میں ہی سما گیا تھا۔ میں پشتہ سیدھا کیے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا، لیکن کوئی اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کس طرف کو نکل گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ حفیظ اور سردار جہاں بھی تھے، ان کی نظریں بھی اسی طرح پریشان ہوں گی۔ کچھ فاصلوں پر جھاڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ان کی آڑ میں چلا گیا ہو۔ حفیظ اور سردار نے بھی یقیناً یہی سوچا تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے جھاڑیوں پر بہت سی گولیاں برسائی گئیں۔ کچھ شاخیں بھی ٹوٹ کر ہوا میں اڑتی نظر آئیں، اور کچھ چھوٹے موٹے جنگلی جانوروں کی چوں چاں بھی سنائی دی، جو شاید انہی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے، مگر کوئی انسانی آواز نہیں آئی، اور نہ ہی جواباً کوئی فائر ہوا۔ میری حس یہی کہہ رہی تھی کہ وہ جھاڑیوں کے عقب میں نہیں تھا، لیکن حس یہ رہنمائی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کدھر چلا گیا تھا۔ میں نے چاروں ہاتھ پیروں پر ہی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس طرف نیم دائرے میں بڑھنا شروع کیا جہاں چوتھا سیاہ پوش زمین پر لڑکھڑا کر غائب ہوا تھا۔ باقی تینوں سیاہ پوش جہاں گرے تھے وہیں ساکت تھے۔ ماحول پر ایک بار پھر سکوت چھا گیا تھا۔ مجھے آگے بڑھنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑ رہی تھی کہ میرا سایہ دیکھ کر حفیظ اور سردار مجھ پر فائر نہ کر دیں۔ اندھیرے میں ان کی نظریں بھی عمدگی سے کام کرتی تھیں۔ میں نے سوچا حفیظ اور سردار کو سگنل دے دیا جائے تاکہ وہ میری موجودگی سے تو باخبر رہیں اور گولی چلاتے وقت احتیاط برتیں۔ میں نے حلق سے چکور کی آواز نکالی۔ آسمان پر دور دور تک چاند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ کسی درخت وغیرہ پر آرام بھی کرتے پایا جاتا تھا اور اپنے آس پاس فائرنگ کی آوازیں سن کر صدا بلند کر سکتا تھا۔ حفیظ اور سردار میں سے بھی کسی نے جواباً آواز نکالی۔ وہ میرا مطلب سمجھ گئے تھے، اور اب ہم تینوں کو چوتھے نقاب پوش کی تلاش کرنا تھا۔ میں زمین کے نشیب و فروز کی آڑ لیتے ہوئے اور حتی الامکان نیچا رہتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میں سینے کے بل زمین سے چپک گیا۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ آس پاس کوئی موجود ہے، اور وہ حفیظ یا سردار نہیں ہے۔ میرے نتھلے خود بخود بھڑک اٹھے تھے۔ دشمن کہیں موجود تھا۔ میں بالکل ساکت ہو گیا۔ زمین کا ایک حصہ بن گیا۔ سانس بھی میں نے روک لی۔ چند لمحے اسی طرح گزرے، پھر میں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ سیاہ پوش ہی تھا۔ وہ میری طرف نہیں آ رہا تھا، وہ دوسری طرف بڑھ رہا تھا جدھر میرا رخ تھا۔ اس کے پاؤں میری طرف تھے۔ وہ بڑی عمدگی سے اچھی خاصی رفتار سے مٹی میں رینگ رہا تھا۔ اسے یقیناً اندازہ ہو گیا تھا کہ خاموش رائفلوں سے آواز کس سمت سے آئی تھی۔ وہ سردار اور حفیظ کی تلاش میں تھا۔ اس کی سب مشین گن شاید کہیں گر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، شاید اسی لیے وہ گولیاں ضائع نہیں کر رہا تھا۔ کسی حکمت عملی کے تحت اپنے گمشدہ دشمن کو سامنے پا کر ریوالور کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ایک جگہ رک کر اس نے سر ذرا اونچا کر کے ارد گرد کا جائزہ لیا، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے چہرے پر ابھی تک کپڑا بندھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بالکل میرے نشانے پر تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ موت اس کے تعاقب میں تھی۔ میں چاہتا تو اس کی گدی میں گولیاں اتار سکتا تھا، لیکن میں اسے زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ شاید اس طرح کچھ مفید معلومات ہو سکے۔ ریوالور پھینک دو ورنہ گولی، میں نے اسے للکارا، لیکن اس نے مجھے جملہ پورا کرنے کی مہلت نہیں دی۔ وہ کسی اژدہا کی طرح تڑپ کر پلٹا اور اس نے یکدم 3 گولیاں چلائیں۔ کمبخت کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ اس نے عین اسی جگہ فائر کیا تھا جہاں سے اس نے میری آواز سنی تھی۔
اتنی پھرتی کے ساتھ گھومتے ہوئے عین اس مقام پر فائر کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ وہ ایک ماہر لڑاکا تھا۔ شاید بات صرف اتنی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ میں محفوظ احتیاطاً اسے للکارتے ہی پوزیشن تبدیل کر چکا تھا۔ گولیاں میرے قریب ہی زمین پہ دسیں اور ان سے اڑنے والی دھول میں نے اپنے نتنوں میں گھستی محسوس کی۔ اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چوتھا فائر کرتا مجھے گولی چلانا پڑی۔ 2 گولیاں اس کے جسم میں پوست ہو گئیں۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ سانڈ کی طرح ڈرکاتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ میں اٹھ کر اس کے قریب پہنچا تو وہ نرہے کے سے عالم میں جھٹکے لے رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ پسلیوں کے نیچے تھا۔ میں نے ٹھوکر مار کر اس کا ریوالور کچھ اور دور پھینکا، پھر جھک کر اس کے چہرے سے ڈانپا کھینچا۔ وہاں تقریباً اندھیرا ہی تھا، لیکن میں اسے پہچان سکتا تھا، اور اسے پہچان کر مجھے بلا شبہ حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ قیصر ملک تھا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ قیصر ملک میرے خون کا پیاسا تھا اور مجھے مروانے کے لیے ہر حربہ اختیار کر چکا تھا، لیکن یہ بس اوپر والے کا کرم ہی تھا کہ ہر بار میں بچ نکلتا تھا۔ مجھے قتل کرانے کے لیے اس نے اونچے سے اونچے درجے کے بدماشوں کی خدمات حاصل کی تھی، راہ چلتے، سڑک پر، گھر پر، سوتے میں، جاگتے میں، حتیٰ کہ دفتر میں بھی اس نے مجھ پر بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کرائے تھے۔ مجھے ٹھکانے لگانے کے لیے ایک خاصے خطرناک دہشت گرد گروہ کی خدمات بھی حاصل کی تھی، اور اس وقت تو اپنے مقصد میں تقریباً کامیاب ہی ہو گیا تھا، لیکن قدرت کی کتابوں میں ابھی میری زندگی کا کھاتہ بند نہیں ہوا تھا۔ اس لیے میں اس رات بھی نکل آیا تھا۔ ایک بڑے اور عیاش ذمہ دار کے بیٹے کی حیثیت سے اس کی یہ کوشش میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی، لیکن مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ خود کالے کپڑے پہن کر اور منہ پر ڈپو باندھ کر 3 آدمی ساتھ لے کر مجھے ٹھکانے لگانے کے لیے اس انداز میں نکل کھڑا ہوگا۔ وہ ہچکیاں سی لے رہا تھا اور ہر ہچکی کے ساتھ اس کے منہ سے پھل پھل کر کے خون آ رہا تھا۔ شاید 1 یا دونوں ہی گولیاں اس کے پھیپھڑوں میں اتر گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں بار بار اذیت ناک انداز میں کھل اور بند ہو رہی تھیں۔ وہ کڑیل جوان تھا۔ اس نے میرے ساتھ خواہ کچھ بھی کیا تھا، پھر بھی میرا اسے ہلاک کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ آخری بار اس سے میرا سامنا ہوا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اس سلسلے کو روک لے، اور اگر آئندہ اس نے مجھ پر کوئی قاتلانہ حملہ کرایا تو وہ اس کی زندگی کی آخری کوشش ہوگی۔ اس کے باوجود کم از کم اس وقت تک میرا اسے ہلاک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں اس کی بیوقوفیوں کو معاف کیے جا رہا تھا۔ ہر بار میں اس سے نرمی برت جاتا تھا۔ اس بار بھی وہ غیر ارادی طور پر ہی میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ وہ قیصر ملک ہے تو شاید ایک بار پھر مجھے اس کی جوانی پر ترس آ جاتا۔ میں اس کے ہاتھوں سے خود کو بچانے اور اسے زندہ چھوڑنے کی کوئی ترکیب نکال ہی لیتا، لیکن وہ احمق تو ایک عرصے سے گویا موت کو گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے سر پر مسلط ہونے کی دعوت دے رہا تھا۔ موت اس کی رگوں میں پنجے گاڑ چکی تھی اور ارد گرد اندھیرا بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس کے باوجود اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے کہا، گدھے کہیں کے، میرا تمہیں مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم نے خود ہی اپنی قیمتی زندگی بے مقصد ضائع کر دی۔ پھر میں نے چکور کی ایک آواز میں حفیظ اور سردار کو سگنل دیا کہ سب ٹھیک ہو چکا ہے اور اب وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ جیب سے میں نے ایک ٹارچ نکال کر میں نے اس کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ وہ یقیناً چند لمحے کا مہمان تھا۔ اذیت کے ان لمحات میں بھی اس نے عجیب سے انداز میں مسکرانے کی کوشش کی اور لہو کے چھینٹے منہ سے اڑتے ہوئے بیٹھی بیٹھی سی آواز میں بولا، تم بہت لکی آدمی ہو افضل چودھری۔ اب تو بتا دو تم نے میرے باپ کو کس طرح ہلاک کیا تھا، کہاں غائب کیا تھا، پلیز بتا دو، کہیں اس کی قبر ہے یا نہیں۔ اب جان کر کیا کرو گے احمق، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ اب کون سا تم اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جا سکو گے؟ پھر بھی وہ بڑی مشکل سے سرگوشی کے سے انداز میں بولا، مگر اسے جملہ مکمل کرنے کی مہلت نہیں ملی۔ اس کا منہ بھی کھلا رہ گیا اور آنکھیں بھی۔ اسی دوران حفیظ اور سردار بھی دوڑتے ہوئے قریب آ گئے۔ ریفلیں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ حفیظ کے پاس ایک بڑی سی ٹارچ بھی تھی۔ اس نے ٹارچ روشن کی اور
قیصر ملک تیز روشنی میں نہا گیا۔ وہ واقعی مر چکا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس کے جسم سے بہت خون بہہ گیا تھا اور مٹی میں جذب کھو گیا تھا۔ یہ تو قیصر ملک ہے، لیکن اس حلیے میں؟ حفیظ حیرت سے بولا۔ قیصر ملک واقعی ڈاکو لگ رہا تھا، اور وہ بھی فلمی قسم کا۔ اس کی کمر سے سب مشین گن کی گولیوں کی بیلٹ بھی بدی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی کالی پگڑی سے دوبارہ اس کے چہرے پر ڈھانپا باندھ دیا اور کپڑے اچھی طرح جھاڑ کر سیدھا ہوتے ہوئے کہا، آؤ چلیں۔ حفیظ اور سردار بھی یوں اطمینان سے سر ہلا کر میرے ساتھ چل دیے جیسے کچھ ہی ہوا ہی نہ ہو۔ راستے میں ہم ان 3 سیاہ پوشوں کے قریب بھی رکے جو پہلے ہی مر چکے تھے اور ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہی آڑے ترچھے پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کے چہرے بھی کھول کر دیکھے، لیکن وہ تینوں ہمارے لیے اجنبی تھے۔ شاید کرائے کے بدماش یا پھر سچ مچ کے ڈاکو تھے۔ انہیں کئی گولیاں لگی تھیں۔ مرنے کے بعد ان کے چہرے پر حیرت نمایاں تھی۔ ان کے خد و خال بتاتے تھے کہ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جنگلوں بیابانوں میں ہی گزرا تھا۔ ہم نے ان کے چہروں پر دوبارہ ڈابے باندھے اور اس طرح چل دیے جدھر میری گاڑی کھڑی تھی۔ حفیظ اور سردار اپنی گاڑی سڑک سے کچھ ہی دور چھوڑ کر آئے تھے۔ سیاہ پوش میرے تعاقب میں تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ حفیظ اور سردار کی شکل میں موت ان کے تعاقب میں تھی۔ میری گاڑی میں بیٹھ کر ہم تینوں کچے میں سے ایک طرف روانہ ہوئے جدھر حفیظ اور سردار نے گاڑی چھوڑی تھی۔ فائرنگ کی آوازیں سن کر سڑک سے گزرنے والی اکا دکا بسیں یا گاڑیاں رک نہ گئی ہوں، میں نے خیال ظاہر کیا۔ سر، ان ویرانوں میں فائرنگ کی آوازیں سن کر تو سڑک سے گزرتی گاڑیاں اور بسیں والے اپنی رفتار بڑھا دیتے ہیں۔ سردار بولا۔ ان کا خیال درست تھا۔ میں اس حقیقت کو بھول گیا تھا۔ ہم دوسری گاڑی تک پہنچنے سے پہلے گڈرے تک پہنچ گئے تھے جو سڑک سے اتر آیا تھا اور نشیب میں کھڑا تھا۔ دونوں سانڈ بڑے اطمینان سے کھڑے جگالی کر رہے تھے۔ ان کی گردنوں پر جہاں جویا جاتا تھا وہاں بھاری وزن کے مسلسل رگڑنے سے گوشت پھول پھول کر تھیلیوں کی طرح لٹک گیا تھا۔ زخم بھی پڑے ہوئے تھے۔ ان گڈروں میں جوتے جانے والے سانڈوں کی گردنوں کا یہی حال مستقل رہتا تھا۔ میرا اشارہ پا کر سردار نے گاڑی سے اتر کر گڈرے پر چڑھ کر ایک نظر اس کا جائزہ لیا اور واپس آ کر بولا، گڈرا بالکل خالی ہے۔ اس پر 2 میلے گدے اور ایک لحاف کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نے اطمینان سے سر ہلایا اور حفیظ کی رہنمائی میں گاڑی آگے بڑھا دی۔ ان کی گاڑی وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اس کا بھی انجن سٹارٹ تھا اور دروازہ کھلا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں جا کر رائفلیں چھپا چکے تو میں نے تیزی سے گاڑی موڑی اور مناسب سی جگہ آنے کے بعد گاڑی سڑک پر چڑھا دی۔ گاڑی ابھی تک میری کلائی پر موجود تھی اور میں نے اطمینان کر لیا تھا کہ میری کوئی اور چیز بھی اس ساری گڑبڑ کے دوران کہیں نہیں گری تھی۔ اس ساری کارروائی میں صرف 28 منٹ صرف ہوئے تھے۔ 4 زندگیاں ختم ہو گئی تھیں اور میری زندگی کا ایک اہم باب بند ہو گیا تھا۔ قیصر ملک کا باپ ملک اسلم میرے باپ کے قتل کا ذمہ دار تھا اور میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ قیصر ملک اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور غیر شادی شدہ تھا۔ گویا اس کے ساتھ ملک اسلم کا خاندان ختم ہو چکا تھا۔ اب وہاں کوئی مجھ سے انتقام لینے کی خواہش میں جھلسنے والا باقی نہیں رہا تھا۔ میں آج جب وہاں سے نکلا تھا تو مجھے گمان تک نہیں تھا کہ راہ چلتے یوں اچانک یہ دشمنی ختم ہو جائے گی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ قیصر ملک کو کس طرح معلوم تھا کہ میں افضال شاہ سے مل کر اس وقت اس راستے سے واپس آ رہا ہوں گا۔ تبھی تو وہ گاٹ لگائے راستے میں موجود تھا۔ یہ محض ایک اتفاق تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے کسی نے میرے پروگرام سے آگاہ کیا تھا۔ میرے ساتھیوں اور کارکنوں میں تو کسی غدار کی موجودگی کا امکان نہیں تھا۔ اس پہلو پر تو میرا ذہن سوچنے کے لیے آمادہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر اس سوال کو میں نے اپنے ذہن میں آزاد چھوڑ دیا۔ بعض سوالوں کے جواب وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی سامنے آ جاتے ہیں۔ میں طوفانی رفتار سے گھر پہنچا، غسل کر کے لباس تبدیل کیا اور ڈنر کے لیے ہوٹل میں جا پہنچا۔ میں نے اس واقعے کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ 2 دن بعد افضال شاہ زمین کی قیمت کی ادائیگی کے سلسلے میں دفتر آئے تو مجھ سے بھی اس کی ملاقات ہوئی۔ وہ کچھ بجھا سا نظر آ رہا تھا۔ باتوں کے دوران بولا، میں شاید آج رقم ٹرانسفر کرنے
کے سلسلے میں نہ آتا، لیکن کمپنی والوں کا اصرار تھا کہ انہوں نے ساری کارروائی مکمل کر لی ہے۔ پھر میں آپ کے دفتر کے سامنے سے گزر ہی رہا تھا تو سوچا چلو دستخط کرتا ہی چلوں۔ آپ جیسے آدمی کے ساتھ یہ ڈیل مکمل ہونے پر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن ایک افسوسناک واقعے نے ساری خوشی کرکری کر دی۔ کیا ہوا؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ ہمارا ایک پرانا جاننے والا ذمہ دار تھا، کیسر ملک۔ نوجوان کے باپ کی اس کے باپ سے شناسائی رہی تھی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، شاید آپ اسے جانتے بھی ہوں۔ میں نے سنا ہے آپ کا فلمی بزنس سے بھی تھوڑا بہت تعلق ہے۔ اس کا بھی باپ کے زمانے سے فلمی دنیا سے تعلق چلا آ رہا ہے۔ بہت سی فلمیں پروڈیوس کی تھیں انہوں نے، جن میں کچھ کامیاب بھی رہی تھیں۔ ہاں، کچھ یاد تو پڑتا ہے، نام تو کچھ مانوس سا ہے۔ میں نے ذہن پر زور دینے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، اصل میں فلم بزنس میں توجہ دینے کا مجھے کچھ زیادہ وقت نہیں ملا۔ میرا ایک آدمی آفاق احمد، وہ سارے معاملات ہینڈل کرتا ہے، وہی سب کو جانتا ہے۔ بہرحال آپ کیا بتانے جا رہے تھے؟ آپ نے شاید اخبار میں چھوٹی سی خبر پڑھی ہو۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، پولیس کو ویرانے میں 3 بدنام ڈاکوؤں کی اس کے ساتھ لاش ملی ہے۔ تینوں ڈاکو قتل اور ڈکیتیوں کی کئی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کیسر ملک بھی ڈاکوؤں والے حلیے میں تھا۔ پولیس کو کافی حد تک یقین ہو چکا ہے کہ وہ نہ صرف ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتا تھا، بلکہ کسی موقع پر خود بھی وارداتوں میں حصہ لیتا تھا، اور وہ چاروں مخالف گروہ کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ اچھا، میں نے آنکھیں تھوڑی سی پھیلا کر ذرا حیرت کا اظہار کیا۔ اس قسم کی افواہیں تو خیر اکثر سننے میں آتی ہیں کہ بعض ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سنا کہ ذمہ دار خود بھی انہی کے سے حلیے میں ان کے ساتھ وارداتوں میں حصہ لینے چل پڑتے ہیں۔ جب اشاروں پر عمدگی سے ناچنے والی کٹ پتلیاں موجود ہوں تو اتنی زحمت کرنے اور اتنا خطرہ مول لینے کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی۔ جی ہاں، یہی میں نے بھی پولیس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، لیکن پولیس تو پولیس ہے نا، اس نے جو رائے قائم کر لی سو کر لی۔ میں نے زیادہ زور اس لیے نہیں دیا کہ کہیں وہ مجھے ہی شامل تفتیش نہ کر لیں۔ ان کے تیور کچھ ایسے ہی ہو چلے ہیں۔ اوہ، میں نے سر ہلایا۔ یہ تو آپ نے خاصی بری خبر سنائی۔ میں نے اخبار نہیں پڑھی، مجھے اخبار زیادہ تفصیل سے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ خاصا گہرا دوست تھا آپ کا۔ نہیں، اسے گہرا دوست تو نہیں کہا جا سکتا، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ عمر میں وہ مجھ سے کافی چھوٹا تھا، لیکن بہرحال پرانی شناسائی تھی، ملاقاتیں کم ہی رہیں۔ کبھی کبھار وہ لندن آتا تھا تو خاصی لمبی ملاقاتیں رہتی تھیں، لیکن پھر میں پیرس چلا گیا تھا تو ملاقاتوں کا سلسلہ کافی عرصہ ختم رہا۔ ذرا عجائز سا نوجوان تھا، لیکن میرے خیال میں اتنا برا نہیں تھا جتنی بری اس کی تصویر اپنے سامنے آئی ہے۔ میں ہمدردانہ انداز میں سر ہلاتا رہا۔ وہ بولا، جس روز آپ کو میرے پاس آنا تھا اس روز بھی اس بد نصیب سے میری ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی۔ میں نے اسے آپ کا ذکر بھی کیا تھا کہ آپ سے میری زمین کا سودا فائنل ہو رہا ہے اور آج آپ زمین دیکھنے آئیں گے، بلکہ اس نے پوچھا بھی تھا کہ میں کس وقت تک اس چکر سے فارغ ہو جاؤں گا۔ وہ مجھے اپنے ہاں بلانا چاہتا تھا۔ میرا خیال درست تھا کہ بعض سوالوں کا جواب وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی مل جاتا ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میرا پروگرام کیسر ملک کے علم میں کس طرح تھا۔ اس کی سازشی ذہن نے نہ جانے کیوں اس انداز میں ایک بار پھر میری جان لینے کی ترغیب دی تھی۔ وہ خود جان گنوا بیٹھا تھا۔ مجھے اس کی جواں مرگی کا افسوس تھا، لیکن ایک لحاظ سے یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ یہ باب بند ہو گیا تھا۔ میرے پاؤں سے گویا بانس سی نکل گئی تھی۔ کبھی کبھار یہ بانس خواہ خواہ ہی زیادہ تکلیف دینے لگتی تھی۔ ادائیگی کی کارروائی مکمل ہو چکی تو افضال شاہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی کیتھرین نے انٹرکام پر بتایا کہ سیٹھ عالم شیر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اسے بتاؤ کہ اس وقت میں مصروف ہوں، پھر کسی وقت بات کرے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور فائلیں دیکھنے لگا۔ ان میں زیادہ تر باہر سے آئی ہوئی ڈاک تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد کیتھرین خود دستک دے کر کمرے میں آئی اور ہچکچاتے ہوئے بولی، سر، وہ عالم شیر نے بڑا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ پہلے آرام سے بات کر رہا تھا، پھر روب ڈالنے لگا، اب منت سماجت کر رہا ہے۔ وہ صرف چند سیکنڈ بات کرنا چاہتا ہے۔
اسے ڈانٹ پلائی ہوتی۔ میں نے کہا، ڈانٹ تو بہت پلائی ہے سر۔ وہ انگلیوں میں پنسل گھماتے ہوئے بولی، اس کے بعد ہی تو منت سماجت کرنے لگا ہے۔ اچھا ملاؤ، میں نے بیزاری سے کہا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ لائن ملتے ہی دوسری طرف سے عالم شیر چیخا، تم نے اچھا نہیں کیا چودھری، کیا بدتمیزی ہے۔ میں نے اسے ڈانٹا، اگر اتنے زور سے ہی چیخنا تھا تو فون استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے ہی اپنے آفس سے کھڑکی سے سر نکال کر گلا پھاڑتے تو آواز مجھ تک پہنچ جاتی۔ باتیں کرنی بہت آ گئی ہیں تمہیں، اس کا والیوم کم نہیں ہوا، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دوں گا۔ کیا اچھا نہیں کیا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ یہ جو تم نے مجھے اغوا کر کے 22 لاکھ روپیہ تاوان وصول کیا ہے، یہ میں تمہیں ہضم نہیں ہونے دوں گا۔ غصے کی شدت سے اس کی آواز پھٹی جا رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے برہمی سے کہا، میں اس قسم کا بےہودہ مذاق پسند نہیں کرتا۔ مذاق تمہارے خیال میں مذاق کر رہا ہوں؟ جس کی تم نے اتنی بےعزتی کی، جس سے 22 لاکھ روپے چھینا، اسے مذاق سوجے گا؟ اس کے لہجے میں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس وقت اس کی بانچھوں سے کف بہہ رہا تھا۔ شیر عالم، میں نے بدستور نرمی سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی قسم کا دورہ پڑا ہے۔ تمہیں شاید کسی نے نہیں بتایا کہ اس حالت میں شہر کے معزز لوگوں کو فون کر کے ادھر ادھر کی بکواس کرنے اور اول فول بکنے کے بجائے کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کیا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سے تو میں رجوع کر چکا ہوں، اپنے زخموں اور چوٹوں کا علاج کروا رہا ہوں، لیکن تمہیں عنقریب گورکن سے رجوع کرنا پڑے گا۔ تھوک کے حساب سے لاشیں اٹھیں گی تمہارے ساتھیوں کی، اور تم خود بھی محافظوں کے گھیرے میں کب تک بچو گے؟ کسی نہ کسی روز کوئی گولی تم تک پہنچنے کے لیے محافظوں کے خلقے میں سے بھی راستہ تلاش کر لے گی۔ چیختے چیختے اب خود ہی اس کی آواز کچھ کم ہو گئی تھی۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں پاگل خانے والوں کو فون کرتا ہوں، پتہ نہیں تم کن کی لاشوں اور کن محافظوں کی بات کر رہے ہو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم زیادہ خطرناک پاگل نہ بن جاؤ۔ میں تمہیں ابھی پاگل خانے بھجوانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب تم مجھے کہیں بلوانے اور کہیں بھجوانے کا بندوبست نہیں کر سکو گے بچے، وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ اب تو سارا بندوبست میں ہی کروں گا۔ خیریت چاہتے ہو تو میرا 22 لاکھ روپیہ واپس کر دو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کون سے 22 لاکھ کی رقم جس کے صدمے سے تم ذہنی توازن کھو بیٹھے ہو۔ میرا تو تم سے کسی قسم کا کوئی لین دین بھی نہیں ہے، میں نے بیزاری سے کہا۔ سب سمجھ میں آ جائے گا بچے، سب سمجھ میں آ جائے گا، وہ گویا پچکارتے ہوئے بولا۔ تم نے ابھی صرف اپنا خط دکھایا ہے، ابھی تم نے عالم شیر کا خط نہیں دیکھا۔ حاجی صاحب، میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، معلوم ہے تم ادھر اپنے فون کے ساتھ ریکارڈنگ سسٹم منسوخ کر کے میری گفتگو ریکارڈ کر رہے ہو، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ادھر میرے فون سے بھی گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے، اور تم نے ابھی تک جو بھی بکواس کی ہے وہ ساری کی ساری دھمکیاں دی ہیں۔ اگر یہ کیسٹ میں آئی جی صاحب کو بھجوا دوں تو فوری طور پر تمہارے خلاف سخت کارروائی کا عمل شروع ہو سکتا ہے، تمہارے وارنٹ بھی نکل سکتے ہیں۔ یہ ریکارڈنگ شکارڈنگ، یہ کیسٹ، یہ وارنٹ، قانونی کارروائیاں، یہ سب تمہارے مشغلے ہیں برخودار۔ ہمارے طور طریقے تو بالکل سیدھے سادے ہیں۔ اب تمہیں واسطہ پڑے گا تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ کسی نے تمہیں للکارے بغیر مارا تھا۔ اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، جو بندوبست چاہے کر لینا۔ ایک بندوبست تو میں فوری طور پر کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ کیا؟ اس نے غالباً غیر ارادی طور پر پوچھا۔ یہی کہ میں فون بند کر رہا ہوں، میں نے کہا اور ریسیور پٹک دیا۔ اس وقت دوسری طرف اس کی حالت یقیناً دیکھنے والی ہوگی۔ ایسے ہی موقعوں پر باتصویر ٹیلی فون کی اشد سے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے شیر عالم کی گفتگو کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ تاہم کچھ دیر بعد میں نے اپنے آدمیوں کو معمول سے زیادہ ہوشیار رہنے کا سگنل دے دیا۔ دوسرے روز سے میری کاروباری مصروفیت بہت بڑھ گئیں۔ 10-12 روز کے لیے لندن بھی جانا پڑا، وہاں بھی مصروفیات کچھ زیادہ رہیں۔ کئی پارٹیوں سے ملاقاتیں، لنچ اور ڈنر طے تھے، اور ان پارٹیوں میں ایک کروڑ پتی انگریز بھی شامل تھی جو پہلی بار مجھ سے ملی تھیں۔ اس نے صرف کمپنی کی طرف سے آنے والے خطوط پر میرے دستخط دیکھے تھے۔
مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میرے بارے میں اس کے ذہن میں یہی تاثر تھا، موٹی سی توند والا کوئی امیر بڈھا ہوگا جو پنجابی لہجے میں انگریزی بولتا ہوگا۔ یہ انہوں نے مجھے بعد میں بتایا۔ میں نے تو خیر اس کے بارے میں کبھی کچھ سوچا ہی نہیں تھا، بلکہ صحیح طور پر مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ ہماری پارٹیوں میں شامل ہیں۔ مجھے تو بس لندن روانہ ہوتے وقت میرے مینیجر نے فائل تھما دی تھی، جس میں کچھ لوگوں کے ناموں کی فہرست موجود تھی کہ مجھے ان سے ملنا ہے۔ کچھ کاغذات پر اہم نکات اور تاریخیں وغیرہ درج تھیں۔ ان سب سے ملاقاتیں پہلے ہی طے ہو چکی تھیں۔ جوڈی فوسٹر ایک نوخیر اداکار کا نام بھی تھا، لیکن ایک بہت بڑی کمپنی کی مالکن کا یہ نام پڑھ کر میرے ذہن میں بھی کچھ ایسا ہی تاثر آیا تھا کہ وہ کوئی بڑی خراٹ اور قدرے سکی قسم کی بڑھیا ہوگی۔ عام طور پر کسی بہت بڑی کمپنی کی مالکن بننے کی نوعیت آتے آتے عورت عمر کی اس منزل کو پہنچ چکی ہوتی ہے، تب ہی اسے کاروبار کو چلانے کا سلیقہ آتا ہے۔ لیکن ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بزنس لنچ پر اس سے ملاقات ہوئی تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ سنہرے بالوں والی ایک دراز قد عورت تھی جس کی عمر شاید 30 کے قریب رہی ہوگی، لیکن وہ بامشکل 22-24 کی لڑکی نظر آتی تھی۔ وہ بے پناہ حسین تھی، لیکن روسی لڑکیوں کی طرح اس کے حسن میں وہی پھیکا پن اور وہی ٹھنڈک تھی جو شفاف برف پوش چوٹیوں میں ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اچھی طرح حیران ہو چکے تو دونوں ہی کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ہم اپنا اپنا کاروباری رکھ رکھاؤ اور سرد مہری بالکل بھول گئے، حتیٰ کہ اس نے اپنے اونچے تقبے کے انگریزوں والی واضح داری بھی بلا طاق رکھ دی۔ چند منٹ بعد ہی ہم دو بے فکر نوجوان دوست نظر آنے لگے۔ مجھے تو کاروبار پھر بھی کچھ یاد رہا، لیکن اس نے تو گویا ہر چیز بالکل ہی بھلا دی۔ ہم نے ایک دوسرے کو صاف گوئی سے وہ رائے بھی بتا دی جو ہم نے ایک دوسرے کے بارے میں قائم کر رکھی تھی۔ ہنسی مذاق کی باتوں کے دوران میں بار بار کوئی کاروباری نکتہ اٹھاتا تو وہ بے زاری سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہتی، او مسٹر چودھری، چھوڑو ان باتوں کو۔ اس سے میری ایکسپورٹ کمپنی کا کئی ملین پاؤنڈ سالانہ کا لین دین تھا۔ وہ ہماری VIP لسٹ میں تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس سے ملتے وقت مجھے خام خواہ مصنوعی خوش اخلاقی سے مسکرانا اور اس کی ہر بات کی تائید میں سر ہلانا پڑے گا، جو میرے لیے ایک مشکل کام تھا۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا تھا۔ اس کے جذبات کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ دوسرے روز وہ بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے میرے ہوٹل کے سویٹ میں آ گئی۔ کاروبار کی تو اب کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب تو اسے صرف یہ جاننے کی فکر رہتی تھی کہ میں کب فارغ ہوں گا، کب ہم ڈانس کے لیے جا سکتے ہیں، کب ہم تھیٹر جا سکتے ہیں اور کب لمبی ڈرائیو کے لیے نکل سکتے ہیں۔ میں نے اسے اشاروں کناروں میں بتانے کی کوشش کی کہ میں ان کاموں کے لیے لندن نہیں آیا تھا۔ سویٹ کے اندر تک کی دوستی تو ٹھیک تھی، لیکن اب میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دنیا جہاں کی خاک چھانتا نہیں پھر سکتا تھا۔ ادھر اس کے اندر کی تنہائی اور روح کی افسردگی وغیرہ ختم ہی ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اسے ساری دولت جائیداد اور جمی جمائی کمپنی اس کی انجہانی شوہر سے ترکے میں ملی تھی۔ جوڈی کی وہ پہلی اور اس کی شوہر کی تیسری شادی تھی۔ جوڈی کی عمر اس وقت 24 سال اور اس کے شوہر کی 82 سال تھی۔ شادی کے صرف 2 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ سن کر میرے ذہن میں نوجوانی کی پڑی ہوئی جرم و سزا کی وہ ساری کہانیاں تازہ ہو گئی تھیں، جن میں نوجوان بیویاں عمر رسیدہ دولت مند شوہروں کے قتل کی سازشیں کرتی تھیں۔ اس نے گویا میرے خیالات پڑھ لیے اور مجھے جھنجھوڑ کر میرے بال بکھیرتے ہوئے بے تحاشا ہنستے ہوئے بولی، مجھے کوئی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، مجھے صرف 2 سال انتظار کرنا پڑا تھا۔ وہ کینسر کا مریض تھا۔ بلڈ پریشر تقریباً ہر وقت ہائی رہتا تھا۔ شراب پی پی کر اس کے گردے ناکارہ ہو چکے تھے۔ مٹھی بھر گولیاں کھائے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اعصاب ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے تو حیرت تھی کہ میرا انتظار اتنا طویل کیوں ثابت ہوا۔ مجھے ان لوگوں کے حوصلے پر بڑا رشک آتا تھا جو بلڈ پریشر اور امراض قلب وغیرہ میں مبتلا ہوتے تھے۔
جن کے گردے اور پھیپھڑے وغیرہ تقریباً ناکارہ ہوتے تھے، مگر جو 80-90 سال کی عمر میں 25-30 سال کی لڑکی سے شادی کر لیتے تھے۔ انتہائی بلند حوصلے کے بغیر اس قسم کے کارنامے انجام نہیں دیے جا سکتے۔ لندن سے میں واپس آنے لگا تو یہ جان کر میرے ہوش اڑ گئے کہ جوڈی فوسٹ میرے ساتھ پاکستان آنے کے لیے تلی بیٹھی تھی۔ اس کا حسن، اس کی شخصیت کی کشش اپنی جگہ تھی اور لندن کی حد تک ساتھ عمدگی سے نبھا گیا تھا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ میں اسے پاکستان لے جانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ادھر ادھر کے بہانے بنا کر بڑی مشکل سے میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے سے باز رکھا۔ میں واپس پہنچا تب بھی بے شمار مصروفیات میری منتظر تھیں۔ انہی مصروفیات کے دوران آفاق مجھ سے ملنے آیا۔ وہ خاصا خوش اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی بولا، آپ ملک سے باہر تھے۔ آپ کی عدم موجودگی میں فلم انڈسٹری میں تو پے در پہ کئی انقلابات آئے۔ قیصر ملک مارا گیا اور پولیس اس کے ڈاکو ہونے کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے۔ نصیر نواز نے خودکشی کر لی اور نسیم سجاد نے راتوں رات اس کی جگہ لے لی۔ آپ کے حوالے سے وہ میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اس کے لیے پریس کانفرنس کا اہتمام کر دیا تھا۔ اچھا خاصا اسکینڈل تھا۔ اخباروں میں فلمیں بڑی بڑی سرخیاں لگی تھیں۔ آپ کو تو کچھ پتہ نہیں ہوگا، آپ تو شاید اس وقت روانہ ہو چکے تھے۔ نہیں، نصیر نواز کی خودکشی اور قیصر ملک کی ہلاکت کی خبر میں نے جب اخبارات میں پڑھی تو میں یہیں تھا۔ تفصیلات کا بہرحال علم نہیں ہو سکا اور تفصیلات سے مجھے کچھ زیادہ دلچسپی بھی نہیں۔ میرے لیے یہ کوئی اہم واقعات نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا انجام ایک نہ ایک روز ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، تم یہ سناؤ کہ اپنا فلمی کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ اس کا جوش و خروش کچھ ٹھنڈا پڑ گیا، تاہم مسرور لہجے میں ہی بولا، بہت اچھا جا رہا ہے۔ لگتا ہے ہمارا ستارہ بہت صحیح راستے پر چل پڑا ہے۔ تمام رکاوٹیں گویا خود بخود دور ہوتی جا رہی ہیں۔ مصروف سے مصروف اسٹار سے بھی وقت دھڑا دھڑ ملتا جا رہا ہے۔ ہر شخص تعاون پر تلا بیٹھا ہے۔ ڈسٹریبیوٹر رقمیں لیے چلے آ رہے ہیں۔ سلیم سید کہتا ہے کہ وہ اپنے بہترین اسکرپٹ صرف ہمارے لیے رکھے گا۔ ادھر نسیم سجاد کو سارے پروڈیوسروں نے گھیر لیا ہے، اسے زبردستی رقمیں بھی تھما دی ہیں۔ اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے کہانیاں لکھنی شروع کر دے، لیکن وہ تو بس جیسے آپ کا مرید ہے، آپ ہی کے نام کی گردان کرتا رہتا ہے۔ کہتا ہے چودھری صاحب کے حکم کے بغیر کسی کے لیے کچھ نہیں لکھوں گا۔ وہ اس وقت بھی آپ سے ملنے کی خواہش لیے میرے ساتھ آیا ہوا ہے۔ کیتھرین نے اسے باہر بٹھا رکھا ہے۔ میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ پہلے میں تنہائی میں چودھری صاحب سے مل لوں، شاید انہیں علیحدگی میں مجھ سے کوئی بات کرنی ہو، کوئی ہدایت دینی ہو۔ ارے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، ہدایت کار تو تم ہو، بس اب تم ہی دیتے رہا کرو۔ میں نے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ابھی بلوا لیتے ہیں اسے بھی اندر۔ مجھے یہ آدمی اچھا لگتا ہے، شریف آدمی ہے۔ جی ہاں، لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی ہے، آفاق نے تاکید کی۔ میں نے کیتھرین سے کہا کہ نسیم سجاد کو اندر بلاؤ، اور اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کچھ اس انداز سے اندر آیا، آنکھیں نیم تھیں اور وہ میرے پاؤں میں گرا جا رہا تھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی کی حد سے زیادہ انکساری اور معمولیت مجھے شرمندہ کر دیتی ہے۔ اس کے انداز نے بھی مجھے شرمندہ سا کر دیا۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نسیم صاحب، خدا کے لیے اپنے پیروں پر ذرا تن کر کھڑے ہونا سیکھیے۔ وہ رو دینے والی آواز میں بولا، بس اب آپ کی نظر کرم میسر آ گئی ہے چودھری صاحب، اب میں سب کچھ سیکھ جاؤں گا۔ میں مٹی تھا، آپ نے مجھے سونا بنا دیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔